الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل قدر قابل عزت حاضرین و سامعین، سب سے پہلے تو اس سال کا ماہ رمضان المبارک آپ سب حضرات کو مبارک ہو۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس ماہ مبارک کی ایک ایک گھڑی کو اور ایک ایک ساتھ اور ایک ایک لمحے سے ہم سب کو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس سال رمضان المبارک کے اس درس قرآن کے موقع پہ جو ہم روز رات کو اللہ کا پاک کلام تراویح میں سنیں گے، اس کا خلاصہ مختصر صورت میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، تاکہ یکم رمضان المبارک سے لے کے 27 رمضان المبارک کو ختم قرآن پاک ہوگا، تو یکم سے لے کے 27 تک 27 دنوں میں ہم کم از کم قرآن پاک کا کچھ نہ کچھ خلاصہ تو ہمارے ذہن میں ہوگا کہ جو اللہ نے ہمیں کتاب عطا فرمائی اس میں ہمیں کیا فرمایا گیا۔ تو پہلی تراویح آج جو ہم نے قرآن پاک سنا، اس میں سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ، مکمل سورہ فاتحہ ہم نے سنا اور سورہ البقرہ کے 21 رکوع آج کے دن ہم نے سنے۔ سورہ فاتحہ جو ہے یہ مکی صورت ہے، اور مکی صورتیں ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئیں، یعنی مقام کے اعتبار سے ان کی تقسیم نہیں بلکہ وقت کے اعتبار سے۔ جو ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئیں وہ مکی ہیں، اور جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئیں وہ چاہے مکے میں نازل ہوئیں لیکن وہ مدنی ہیں۔ تو سورہ فاتحہ قرآن مجید کی پہلی صورت ہے۔ یہ قرآن مجید کی موجودہ ترتیب کے لحاظ سے تو پہلی صورت ہے ہی، نزول کے اعتبار سے بھی یہ قرآن مجید کی سب سے پہلی مکمل نازل ہونے والی صورت ہے۔ یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ پہلے آیتیں تو آتی رہیں لیکن ایک آیت آئی یا دو آیتیں کسی نہ کسی صورت کی نازل ہوئیں۔ جو پہلی صورت مکمل نازل ہوئی وہ سورہ الفاتحہ ہے۔ یعنی پتہ چلا کہ قرآن مجید کی جو دو ترتیبیں ہیں، ایک ترتیب توقیفی ہے اور ایک ترتیب نزولی ہے۔ ترتیب نزولی یہ ہے کہ جس ترتیب سے قرآن نازل ہوا، قرآن مجید کی موجودہ جو نسخے میں جو ترتیب ہے وہ نزولی نہیں ہے، وہ توقیفی ترتیب ہے۔ لیکن یہ سورہ فاتحہ اس اعتبار سے کہ توقیفی اگر دیکھیں تو پھر بھی پہلی صورت، اور اگر نزول کے اعتبار سے دیکھیں تو سب سے پہلی جو مکمل صورت نازل ہوئی وہ یہ سورہ فاتحہ ہے۔ لیکن سورہ فاتحہ کو توقیفی اور نزولی دونوں اعتبار سے اس کو اولیت کا شرف نصیب ہوا۔ فاتحہ کے کافی اسماء ہے۔ اس کو فاتحہ کیوں کہتے ہیں؟ فاتحہ کا معنی ہے کسی چیز کو کھولنا۔ سورہ فاتحہ وہ صورت ہے جو قرآنی علوم و معارف کے دروازے کھولتی ہے۔ اس میں انتہائی اختصار اور پوری جامعیت کے ساتھ قرآن کریم کی مکمل تعلیمات کو بیان کر دیا گیا ہے۔ چونکہ قرآنی تعلیمات کا مقصود 3 عنوان ہے، پورے قرآن کے ٹاپک موٹے موٹے 3 ہیں: توحید، رسالت، آخرت۔ جو پورے قرآن میں اللہ نے پھیلا کے بیان کیا، توحید، رسالت، آخرت، یہ تینوں ٹاپک رب العالمین نے اختصار کے ساتھ پوری سورہ فاتحہ میں بیان فرما دیے۔ انہی کو دین کے اصول ثلاثہ کہا جاتا ہے، 3 اصول دین کے۔ اسی مفہوم کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس سورہ مبارکہ کو اساس القرآن بھی کہا جاتا ہے، اس کا ایک نام ہے، کیونکہ پورے قرآن میں جو مضامین پھیلا کے بیان کیے گئے اس کو لپیٹا تو سورہ فاتحہ بنی، تو اس لیے اس کو اساس القرآن، اس کو ام الکتاب بھی اسی لیے کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ سورہ مبارک تمام قرآنی تعلیمات کی اصل ہے۔ یہ سورہ مبارک روحانی بیماریوں کی شفا ہونے کے ساتھ ساتھ
جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے، اس لیے اس کا ایک نام سورہ الشافیہ بھی ہے۔ یہ سورت شفا دینے والی ہے۔ اس کی صفات متعدد ہونے کے اعتبار سے اس کے متعدد نام ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا خزانہ ہے، اس لیے اس کا ایک نام الکافیہ ہے۔ اسی طرح اس کی متعدد صفات کی وجہ سے اس کے متعدد نام ہیں۔ اور یہ جو پہلے ہم جب قرآن پاک شروع کرتے ہیں تو ہماری نظر پڑتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دیگر صورتوں کی طرح اس سورہ مبارکہ سے پہلے بھی بسم اللہ لکھی ہوئی ہے، لیکن بسم اللہ سورہ فاتحہ یا کسی بھی اور سورت کا جز یعنی اس کی پہلی آیت نہیں ہے۔ یہ صرف سورہ نمل کی ایک آیت کا جز ہے، صرف سورہ نمل کی ایک آیت کا جز ہے، وگرنہ بسم اللہ شریف پورے قرآن میں کسی سورہ پاک کا جز نہیں ہے، نہ اس کی پہلی آیت ہے۔ یہ برکت کے لیے بسم اللہ نازل ہوتی رہی۔ تو ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت برکت کا سبب ہے۔ جب بھی کوئی کام بغیر بسم اللہ کے شروع کیا جائے تو وہ دم کٹا اور بے برکت ہوتا ہے، یہ حضور کا ارشاد ہے۔ امام راضی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد ہوا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اسے ختم کرنے کی دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلاں بوٹی کھاؤ۔ انہوں نے کھائی تو درد ختم ہو گیا۔ بعد میں ایک مرتبہ پھر درد ہوا، پھر وہی بوٹی کھائی تو درد اور زیادہ ہو گیا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ پہلے یہی بوٹی کھائی تھی تو درد رک گیا، اب کھائی تو درد بڑھ گیا، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے تم نے میرے حکم سے کھائی تھی، اب تم نے اپنی مرضی سے کھائی ہے۔ اما علمتا ان الدنیا کلہا سم قاتل وتریاکھا اسمی، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ دنیا کی ہر چیز زہر قاتل ہے اور اس زہر قاتل کا تریاک میرا نام ہے، اور اللہ کا نام کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تفسیر کبیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 121 پہ موجود ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبرستان کے پاس سے گزرے، آپ نے دیکھا کہ ایک مردے کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ واپسی پر آپ نے دیکھا کہ وہی مردہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے لطف اندوز ہو رہا ہے اور فرشتے اسے نور کے طبق پیش کر رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ یہ بندہ بڑا گناہگار تھا تو اسے قبر میں عذاب ہو رہا تھا، لیکن اس کے مرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اس کا بیٹا پیدا ہوا۔ جب وہ پڑھنے کی عمر کو پہنچا تو وہ مکتب میں گیا، استاد نے اسے اپنی زبان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سکھائی۔ فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْ عَبْدِي أَنْ أُعَذِّبَهُ بِنَارِي فِي بَطْنِ الْأَرْضِ وَوَلَدَهُ يَذْكُرُ اسْمِي عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ۔ فرمایا کہ مجھے حیا آتی ہے اس بندے سے جو بندہ زمین کے بطن میں آگ میں جل رہا ہو اور اس کا بیٹا زمین کے علی وجہ الارض، زمین کی ظاہری سطح پر بیٹھ کر مجھے رحمان اور رحیم کے نام سے پکار رہا ہو۔ تو مطالب سورہ فاتحہ کے مطالب کیا ہے؟ ابتداً اللہ تعالیٰ کے مستحق کے حمد ہونے کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ تمام حمد اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا۔ حمد کسی ایسی خوبی کو کہتے ہیں جو اس کی ذاتی ہو، چونکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جس میں جو خوبی اور جو کمال پایا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہی عطا کردہ ہوتا ہے، اور ذاتی خوبی اور کمال تو اللہ تعالیٰ کا ہے، اس لیے حمد بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی۔ اس لیے فرمایا الحمد للہ رب العالمین۔ اس میں انسان کو یہ درس دیا گیا ہے کہ وہ اسباب کے پردے میں الجھ کر نہ رہ جائے، بلکہ دنیا میں جہاں بھی کوئی کمال دیکھے اسے اللہ تعالیٰ کا ہی کمال سمجھے، کیونکہ ہر کمال عطا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے مستحق عبادت ہونے پر دو دلیلیں دیں۔ ایک دلیل کہ وہ بے حد رحم فرمانے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا، تو انسان پر لازم ہے کہ وہ جس ذات کی رحمت کے دسترخوان پر پلتا ہے اس کی تعریف و توصیف کرے۔ پھر فرمایا وہی قیامت کے دن کا مالک ہے، یعنی آج جو کوئی اس کی بادشاہی کو مانے یا نہ مانے، لیکن قیامت کے دن کسی کو مجال انکار نہیں رہے گی، اور ہر کوئی مان لے گا کہ اللہ تعالیٰ ہی حقیقی بادشاہ ہے،
تو انسان دنیا میں جس کی رحمتوں کے صدقے جیتا ہے اور آخرت میں جس کے کرم کے صدقے اس کی بخشش ہوگی، تو انسان پر لازم ہے کہ وہ اسی رب کی حمد کے گیت گائے اور اسی کی تعریف و توصیف کرے۔ آگے اللہ نے جو فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب انسان نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا پروردگار ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، مالک یوم الدین ہے، تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی بے پناہ محبت پیدا ہوئی۔ تو اسے بتایا گیا کہ ان تمام محبتوں کا تقاضا یہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے اور اس سے مدد مانگی جائے۔ عبادت اس عاجزی کو کہتے ہیں جو کسی کو معبود مان کر اس کے سامنے کی جائے۔ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت اس عاجزی کو کہتے ہیں جو کسی کو معبود مان کر اس کے سامنے عاجزی کی جائے، اس کو کہتے ہیں عبادت۔ لیکن اگر صرف معبود مانے بغیر کسی کے سامنے عاجزی کی جائے تو اسے تعظیم و توقیر کہتے ہیں، اسے عبادت نہیں کہتے۔ تو جب وہ عبادت ہی نہیں تو پھر شرک ہی نہ ہوا۔ پیر کا ادب، استاد کا ادب، ماں باپ کا ادب پھر شرک اس لیے نہیں بنتا کہ ان کا ادب کرتے ہوئے بندے کی نیت عبادت کی نہیں ہوتی، ان کو عبادت کے لائق سمجھ کر تعظیم نہیں کرتا۔ اگر ان کو ماں باپ کو، استاد کو، پیر کو اس کے سامنے اگر تعظیم کرے تو اس کو معبود مانتے ہوئے کرے، پھر شرک ہے۔ اور اگر اس کو عبادت کے لائق نہیں مانتا تو پھر عاجزی کرتا ہے، تو پھر وہ عبادت نہیں ہے۔ تو جب وہ عبادت ہی نہیں تو پھر شرک کہاں سے آ گیا؟ شرک تو کہتے ہیں شریک کرنے کو۔ جب وہ عمل عبادت ہی نہیں بنا تو پھر شرک کہاں سے آ گیا؟ تو شرک کا تو تصور ہی ختم ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بنیادی فرق ہے عاجزی میں، لوگوں کو غلط فہمی لگی۔ وہ عاجزی جو اگلے بندے کو یا اگلی ذات کو یا اس ہستی کو معبود مان کر عاجزی کی جائے وہ عبادت ہے، اور اگر اس کو معبود نہ مانا جائے، صرف عاجزی کی جائے، وہ عبادت نہیں ہے، وہ تعظیم و توقیر ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ایاک نستعین سے مراد کیا لیا اللہ نے؟ کہ انسان کو یقین کامل ہو کہ اگر مجھے ڈاکٹر سے بھی شفا ملی ہے تو ڈاکٹر تو صرف ذریعہ ہے، اصل شفا دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ یعنی مشکلات میں انسان کی توجہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر مرکوز رہے اور وہ اسباب پر اعتماد نہ کرے۔ مقربین الہی سے استعانت اس کے منافی نہیں، کیونکہ وہ صرف سبب ہیں، حقیقی مستعان اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ پھر انسان کو تعلیم دی گئی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم مانگتا رہے۔ تو صراط مستقیم کی اس دعا کے ساتھ سورہ مبارکہ کا اختتام ہوا۔ سورہ فاتحہ کے متعلق ایک حدیث قدسی بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میرا بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو میں فرماتا ہوں میرے بندے نے میری حمد کی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے رب العالمین الرحمن الرحیم تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری تعریف کی۔ پھر بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری بزرگی کو بیان کیا۔ اہدنا الصراط المستقیم پھر دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فہؤلاء لعبدی ولعبدی ما سأل، کہ سب کچھ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے وہی ہے جو اس نے سوال کیا۔ اے ملائکہ جو یہ سوال کر رہا ہے میں رب العالمین نے اس کی دعا کو قبول فرمایا ہے۔ اس کے بعد ہم نے آج کی تراویح میں سورہ البقرہ کے کچھ رکوعات پڑھے۔ سورہ البقرہ مدنی سورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا مرکزی مضمون یہود کی سرکشی کو بیان کرنا، جو ٹوٹل ہے نا پورا لب لباب سورہ البقرہ کا، وہ ہے یہود کی سرکشی کو بیان کرنا، ان پر دین کی حقیقت واضح کرنا اور انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دینا۔ چونکہ اس سورہ مبارکہ کا مرکزی مضمون اور مدار یہود کی سرکشی کو بیان کرنا ہے، اور اس صورت میں بیان کردہ گائے کو ذبح کرنے کا واقعہ ان کی سرکشی کا نقطہ عروج ہے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے مقتول کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھا،
پھر بھی اپنی سرکشی سے باز نہیں آئے۔ انہوں نے ایک بندہ قتل کر دیا، قاتل بھی وہ خود تھے، حضرت موسیٰ کے پاس آئے، اس کا قاتل بتاؤ، تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ جاؤ گائے ذبح کرو، اس کا ایک گوشت کا ٹکڑا اس مقتول کو لگاؤ، یہ زندہ ہو جائے گا تو یہ تمہیں خود ہی قاتل کا نام بتا دے گا۔ تو یہ عجیب واقعہ تھا، چونکہ تو یہ سورہ بقرہ 2.5 سپاروں پر مشتمل ہے، لیکن ان 2.5 پاروں میں چونکہ یہ واقعہ بڑا عجیب تھا کہ مقتول زندہ ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کا نام اس گائے کے نام پہ رکھا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ اگلی جو آیات آ رہی ہیں ان میں دعوت ایمان دی، عبادت الہی کی ترغیب دی، آفاق کے دلائل دیے، برے لوگوں کے اور سرکشوں کے انجام، برا انجام وہ بیان فرمایا، اہل ایمان کا حسن انجام بیان فرمایا۔ آگے بیان کرتے کرتے اللہ رب العالمین نے یہود کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ اس لیے بیان کیا کہ حضرت آدم کو میں نے وہ شرف عطا کیا کہ اپنے ملائکہ کو ان کے سامنے سجدہ کرنے پر مجبور کر دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہودیوں کے سامنے انسان کو جو شرف عطا کیا اس کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو مخاطب کر رہا ہے، اے بنی اسرائیل، یہ کون ہے؟ یہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے۔ یہ جو بار بار لفظ آتا ہے قرآن میں یا بنی اسرائیل، مطلب یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ یعقوب کا لقب تھا اسرائیل۔ تو وہ چونکہ اہل کتاب بھی تھے، اہل علم بھی تھے، مدینے میں رہتے تھے، باقی لوگ دینی مسائل ان سے پوچھتے تھے۔ یہ جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے نا، ان سے دینی مسائل پوچھتے تھے۔ تو اس لیے سورہ بقرہ میں چونکہ یہ مدنی صورت ہے تو ان یہودیوں کی سرکشی کو بیان کرتے ہوئے ان کو ہی خطاب کیا گیا۔ پھر ایک اور کام یہ کرتے تھے کہ یہ حضرت سلیمان جو کہ حضرت یعقوب کے بیٹے ہیں، ان کی نسل سے ہیں، ان پر یہ یہودی جادو کا الزام لگاتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جادو تھا، جس کی وجہ سے پرندے ان کا کہنا مانتے تھے، ہوا تخت لے کے اڑتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیتوں میں ان کے اس زوم کو بیان کیا کہ تم غلط ہو، سلیمان علیہ السلام کے پاس جادو کی طاقت نہیں تھی، میں رب کی دی ہوئی طاقت تھی۔ جادو کی طاقت سرکشی پر مبنی ہے، روحانی طاقت اللہ رب العالمین کی عطا کردہ ہے۔ اگلی آیت نمبر 104 میں یہود کے خبث باطن کا اظہار کیا اور ان کے مظاہر کو بیان کیا۔ پھر وہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں، ابراہیم کی نسل سے ہیں، کیونکہ حضرت یعقوب حضرت ابراہیم کے پوتے تھے۔ تو وہ کہتے تھے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ ہمارا ہے، کیونکہ ہم ابراہیم کی نسل سے ہیں۔ تو یہود کے زوم میں باطل کو توڑا کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، ہر عظمت ہمارے لیے ہے۔ فرمایا وہ بھی ایک جماعت تھی، وہ گزر گئی، وہ اپنے اعمال کے جواب دہ تھے، تم اپنے اعمال کے جواب دہ ہو۔ پدرم سلطان بود کی راگنی نہ الاپو، کہ میرا پیو بھی بادشاہ تھا، وہ تھا، وہ گزر گیا، ان کے وہ اپنے اعمال کے جواب دے، تم اپنے اعمال کے جواب دے۔ تو یہودیوں کو آئینہ دکھایا ان آیتوں میں کہ تم جس نبی کے اولاد ہونے کے دعوے دار ہو، یہ محمد جو نبوت کا اعلان کر رہا ہے، اصل میں یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کے بارے میں بیان کیا۔ آیت نمبر 142 سے قبلے کی تبدیلی کا ذکر شروع ہوا۔ 17 مہینے حضور نبی کریم اور مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، لیکن آپ کی خواہش تھی کہ کاش میرا قبلہ کعبہ بن جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے آپ کا چہرہ بار بار نماز پڑھتے ہوئے آسمان کی طرف اس خواہش کے تحت آسمان کی طرف مائل کھاتا اٹھتا ہوا دیکھا۔ قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا۔ تو اللہ رب العالمین نے حکم ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، تم جس کو قبلہ چاہتے ہو تم اپنا چہرہ انور ادھر پھیر لو۔
تو اس سے تحویل قبلہ سے راز کیا تھا؟ ایک تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ بتا رہا تھا کہ اس محبوب کی میری بارگاہ میں وجاہت کتنی ہے، عزت کتنی ہے، کہ اس کی خواہش سے میں قبلے بھی بدل دیتا ہوں۔ اور پھر اگلی آیتوں میں اہل ایمان سے خطاب ہے کہ تحویل قبلہ اس چیز کا اعلان ہے کہ اب دنیا کی امامت بنی اسرائیل سے لے کر بنی اسماعیل کے سپرد کر دی گئی ہے۔ اس لیے یہ بھی ایک راز تھا تحویل قبلہ کا، کیونکہ بنی اسرائیل والے سب کا قبلہ وہ بیت المقدس تھی، تو اب یہ اعلان تھا کہ تم سب بنی اسرائیل والے ہو، تمہارا قبلہ وہ ہے، تمہارے پاس دنیا کی امامت تھی، اب وہ امامت تم سے لے لی گئی، اب وہ امامت بنی اسرائیل سے لے کر بنی اسماعیل کا وہ مرد دانا آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے جہان کی امامت عطا فرما دی گئی۔ اس کے بعد اگلی آیت نمبر 163 میں عقیدہ توحید کے اثبات کو بیان فرمایا، کیونکہ ذات الہی سے وابستگی ہر نیکی کی بنیاد ہے، تو واضح فرمایا کہ کائنات کا نظام عظمت الہی کا منہ بولتا ثبوت ہے، اور حلت اور حرمت کا اختیار بھی اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ وہ کچھ جو یہودی تھے اپنی طرف سے ہی انہوں نے حلال اور حرام کے چیزیں جو ہے نا وہ گھڑی ہوئی تھیں، تو اللہ نے فرمایا کہ توحید پرستی اس کو نہیں کہتے کہ جن چیزوں کو ناپسند کرو ان کو حرام قرار دے لو، جن کو پسند کرو ان کو حلال قرار دے لو۔ توحید پرستی یہ ہے کہ بندہ اپنی مرضی پر نہ چلے، بلکہ اب جس کو ایک مان رہا ہے اس رب نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ان سے بچتا رہے، اور جن چیزوں کو حلال قرار دیا ان کو اپنا لے۔ تو یہاں پر ہی توحید کے دلائل دینے کے بعد اس آج کی ہماری اس تراویح کی تلاوت کا اختتام ہوا۔ تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم جو قرآن پاک کی تلاوت روز سنتے ہیں اس کی تفہیم بھی نصیب فرمائے، اس پہ عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔